سوال کیا گیا جی، اچھا سوال ہے، درس تو کوئی اور دینا تھا لیکن چلے۔ اور سوال اس بارے میں ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد فوراً جماعت کیوں نہیں کھڑی کی گئی، یعنی بیچ میں ٹائم کیوں دیا گیا؟ کچھ لوگ 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، یہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اچھا سوال ہے، اور میں اس سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے جواب میں یہ چیز شامل بھی ہے، خیر میں سمجھانا بھی چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، کہ کسی چیز کا پتہ نہ ہونا ایک بیماری ہے، کسی چیز کا پتہ نہ ہونا ایک بیماری ہے، اور اس کی شفا اس میں ہے کہ اس کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، 2 اٹھ کے کھڑے ہو کر انہوں نے سوال کیا مجھ سے۔ اچھا، ہم عموماً شرما جاتے ہیں نا، ہم شرما جاتے ہیں، اور مولوی صاحب سے اگر سوال پوچھ لیا جائے تو بعض اوقات انہیں غصہ بھی آ جاتا ہے، یا بعض اوقات آگے سے ایسی بات کرتے ہیں کہ بندہ شرمندہ ہو کے چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اسی طرح ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دینا کہ بھائی آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کی کوئی دلیل دیں یا کوئی بات بتائیں، اس کی کوئی تاریخ بتائیں، تو بہت سارے ایسے کام جو ہمارے دین کے اندر دین اور شریعت کے نام پہ ہو رہے ہیں نا، بہت سارے کام ایسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب آئے سوال کی طرف کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد جماعت کیوں نہیں کھڑی کی جاتی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بین کل آذانین صلاۃ، کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ یہ متفق حدیث ہے، ویسے میں باقی حدیث بیان کرتا ہوں کہ ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان نماز ہے۔ مغرب کے لیے اذان بھی کہی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو نماز ہوگی نا۔ جن مساجد میں ٹائم نہیں دیا جاتا اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ ہے، اس میں تحقیق کرنی چاہیے بھی کیوں نہیں دے رہے آپ، انہیں مجبور کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بھائی ٹائم دیں آپ۔ دوسری، نبی علیہ السلام فرمایا صلو قبل المغرب، پھر فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے کچھ پڑھ لو، مغرب سے پہلے نماز پڑھ لو۔ تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے۔ اگر تو یہ تیسرا لفظ نہ بولتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو ایسے سمجھے کہ ہم جماعت کھڑی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ بندے سارے وہ 2 رکعتیں پڑھ نہ لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ نے تیسری مرتبہ یہ کہہ دیا لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھ لے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب کو اختیار دے دیا کہ آپ کا دل ہو تو ٹائم دیں، دل ہو تو نہ دیں، نہیں، مولانا صاحب جو ہیں وہ ضامن ہے اس چیز کے کہ وہ ٹائم دیں گے، وہ ٹائم دیں گے۔ پڑھنے والے میں جس نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لے، جس نے نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ تو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے عموماً کہ اذان اقامت میں نماز ہے، دوسرا حکماً کہہ دیا۔ تیسری بات، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مغرب کی اذان کہی جاتی تو اذان کے بعد اگر کوئی اجنبی بندہ مسجد میں داخل ہوتا، اذان جو ہی ختم ہوتی صحابہ کرام ستونوں کی جانب لپک کے جاتے، یعنی تیزی سے کہ کسی نہ کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہوں اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی اجنبی بندہ کو مسافر اگر مسجد میں آتا، جیسے ہماری یہ مسجد اڈے کی مسجد بھی مسافر لوگ اکثر آتے ہیں، کو مسافر اگر آتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید مغرب کی فرض نماز باجماعت پڑھائی جا چکی ہے اور لوگ بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ صحابی خود فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ اتنے زیادہ لوگ یہ 2 نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، ہمارے یہاں یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ اور اب اللہ کا شکر ہے، میں نے خود بھی کئی مساجد میں چیز دیکھی ہے کہ اب وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ رکھتے تو نہیں پڑھتے لیکن الحمدللہ میں نے کئی جگہ پہ چیز دیکھ چکا ہوں، پہلے 20 مساجد نہیں ہیں، ہمارے دوسرے بھائی ہیں، لیکن پھر بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی مغرب کی جماعت اذان کے 3 منٹ کے بعد کھڑی ہوگی۔ میں نے کئی جگہ یہ چیز دیکھی ہے۔ اچھا، اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، احادیث موجود ہیں کہ پہلی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا، مغرب کے اذان جو ہی ہوئی جماعت کھڑی ہوگی، ہم مصروف ہوتے ہیں کام کاج میں، کوئی لیٹ بھی ہو گیا تو جو 3-4 منٹ بیچ میں دیے جائیں گے اللہ کرے گا وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے گا، ایک فائدہ ہے۔ اچھا، ایک بندہ آگے جماعت کا بھی نہیں کھڑی ہوئی، اسے 1 منٹ ملا، 2 منٹ ملے، 3 منٹ ملے، بیٹھا وہ نماز نہیں بھی پڑھی، یا اتنا ٹائم ہے کہ اب 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ آ کے بیٹھ جائے دعا مانگنی شروع کر دے، اس کے بھی روایت موجود ہے۔
کہ آپ سے صرف فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ اتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، اس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی حلال اور جائز سوال کرے اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتے. سمجھے نا، ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا اس طرف. تو آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھی، پھر میں وضاحت کر دوں، نماز نہیں بھی پڑھی تو یہ بھی حدیث موجود ہے کہ آپ آ جائیں، ہم نے ٹائم دیا ہے، اذان کے فوراً بعد جماعت نہیں کھڑی ہوئی، ٹائم دیا گیا. اگر ایک بندہ ویسے بھی آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں نا، جو بندہ باوضو آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں صلت علیہم ملائکہ، اور ان پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو بیٹھا آ کے. ان کا درود کیا ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پہ رحمتوں کا نزول فرما دے. بات ختم کرتے ہیں، اس بات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، تو مغرب کی اذان اقامت ہوتی ہے اس لیے ٹائم دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے کچھ پڑھو، مغرب سے پہلے کچھ پڑھو. تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، فرض نہیں ہوا، یہ حکمن بات نہیں ہوئی، گنجائش تھوڑی سی، لیکن ٹائم اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور تیسرا صحابہ کرام کا اتنا عمل تھا، اتنے لوگ یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، کوئی اجنبی مسافر آ جاتا تو وہ سمجھتا کہ جماعت ہو چکی ہے. اور میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آ گئی معذرت کے ساتھ کہ ویسے رمضان المبارک میں تو 15-15 منٹ کا ٹائم بھی دے دیا جاتا ہے، لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے یا مکروہ کام ہوتا تو میرے خیال سے رمضان کے لیے کوئی الگ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. رمضان میں 15-15 منٹ یہ ٹائم ہو جاتا ہے. اور جہاں میری رہائش ہے مظہر آباد یونین کونسل نمبر 3، آپ ساتھ میں بیٹھے ہیں، 3 میں میری رہائش تھی. میرے اپنے بھائی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو وہاں افطاری کا کوئی پروگرام تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے. افطاری کچھ بڑی تھی اور بڑا وسیع انتظام تھا. اتنا معاملہ عجیب ہوا کہ سارے افطاری کرتے رہے، اذان دینی کسی کو یاد ہی نہیں رہی. اور اتنا ٹائم گزر گیا، بھائی صاحب کہتے ہیں گھر سے افطاری کر کے بھائی صاحب نماز کے لیے گئے، میرے سگے بھائی ہیں، کہتے ہیں مسجد گیا، وہ ایک کو غریب اٹھانا اذان دینے کے لیے، اسے غصے سے وہ بندہ کہتا بہ جا ہون، اسپیکر تو بغیر اذان دے دو، بے عزت کرن کے لوگ. اتنا لمبا ٹائم دے دیا گیا. اگر یہ گناہ ہوتا تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے. سمجھے، یہ رمضان اور غیر رمضان 11 مہینے کے لیے الگ اور ایک مہینے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. سمجھے، اگر ہوتا تو فوراً کھڑی کی جاتی. تو گزارش یہ ہے کہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، جہاں پہ رکھتے نہیں پڑھی جاتی، بدتمیزی نہیں، لڑائی نہیں، یا آگے سے ایک عالم کے ساتھ غلط رویہ نہیں، اچھے انداز سے، بہتر انداز سے یہ حدیث مبارکہ جو کتب ستہ میں موجود ہیں اس کا حوالہ دے کے کہنا چاہیے کہ حضرت کوشش کریں ہم اپنی اس مسجد میں بھی یہ ماحول بنائیں کہ ہم 3 منٹ 4 منٹ کا ٹائم دیا کریں، تاکہ یہ وہ سنت ہے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا. مجھے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.